مولاي صل وسلم دائما أبدا على کریم اما بعد، چند سوالات ہیں جن کے جوابات دیے جانے ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور اپنے دیگر احباب کو بھی آپ یہ سب چیزیں پہنچائیں، انہیں معلومات دیں، ثواب ہی ثواب ہے الحمدللہ۔ تو سوال ہے کہ قبر میں کتنے لوگوں کو اترنا چاہیے، کوئی مقدار متعین ہے کہ نہیں؟ قبر میں کتنے لوگوں کو اترنا چاہیے؟ مردے کو قبر میں لے جانے کے لیے اور سلانے کے لیے، لٹانے کے لیے کتنے لوگوں کو اترنا چاہیے؟ تو اس کے لیے حدیث پاک میں کوئی مقدار متعین نہیں ہوئی ہے کہ 2 آدمی اتریں، 3 آدمی اتریں، 4 آدمی اتریں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس سے مقدار اور عدد کی تعیین سمجھی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو سہولت پر ہے، کتنے لوگوں کے اترنے سے آسانی سے مردے کو قبر میں لیا جا سکتا ہے اور انہیں لٹایا جا سکتا ہے۔ 2 آدمی سے آسانی ہے تو 2 آدمی اتر جائیں، اور اگر میت بہت زیادہ وزنی ہو، ظاہر بات ہے وہ موٹاپا ہو اس کے اندر، تو 2 آدمی ناکافی ہو جائیں گے، پھر 3 4 ہو جائیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اگر میت بہت نحیف و ناتواں ہے، یعنی بہت ہلکی ہے، ایک آدمی بھی اگر چاہے تو اس کو دونوں بازو پہ رکھ کر کے لٹا سکتا ہے، تو ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ بچہ ہو، چھوٹی عمر کا بچہ ہو یا بچی ہو، تو ایک آدمی بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں 2 3 4 کی تعداد کوئی فکس ہو، ایسا کچھ بھی نہیں آیا ہے، وہ آپ کی آسانی پر ہے، جتنے میں آسانی ہو اتنے افراد آپ اس میں اتر سکتے ہیں۔ سوال ہے، ہم سنیوں کو اہل سنت و جماعت کہلانا چاہیے یا بریلوی کہلوانا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اہل سنت و جماعت ہی کہلوانا بہتر ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت ایک پرانا لفظ ہے، قدیم ہے، اور پھر اہل سنت بولے جانے سے پوری دنیا میں پہچان بن جاتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں، کسی ملک میں آپ چلے جائیں، اہل سنت کے نام سے آپ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، اہل سنت نام کے مل بھی جائیں گے۔ اب بریلوی تو یہ صرف جو ہے آپ کو اپنے ملک میں یا زیادہ سے زیادہ پڑوسی ملکوں میں آپ اس سے متعارف ہوں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ اہل سنت ہی کا دوسرا نام ہے، لیکن باقی دیگر ممالک میں آپ جائیں تو آپ کو نیا فرقہ، بدعتی فرقہ، ایک نئی جماعت، ایک نیا گروہ، نہ جانے کس کس انداز میں آپ کو سوچا جائے گا۔ تو خواہ مخواہ کے لیے اپنے آپ کے بارے میں کسی کو بدگمانی میں مبتلا کرنے کا، ہونے کا موقع کیوں دینا؟ تو اہل سنت و جماعت پیارا لفظ ہے، اس میں جامعیت ہے، وسعت ہے، کشادگی ہے، اس میں پھیلاؤ ہے۔ جب اہل سنت ہم نے وہ کہا تو اس میں شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی سبھی آ گئے، اور جب بریلوی کہا تو ظاہر بات ہے گرچہ آپ اس کو بہت زیادہ کھینچ تان کر کے چاروں جماعتوں کو، چاروں ائمہ کے متبعین کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن ذہنی تبادل کدھر جاتا ہے؟ صرف ہندوستان کے ان سنیوں کی طرف یا پڑوسی ملکوں کے ان سنیوں کی طرف جن کا رشتہ عقیدت، مسلکی عقیدت امام اہل سنت سے ہو، تو کتنا دائرہ کم پڑ گیا، اور پھر اس طرح سے آپ ایک کٹے کٹے محسوس ہوتے ہیں۔ شافعی آپ کے بھائی نہیں معلوم ہوتے ہیں، حنبلی آپ کے بھائی نہیں معلوم ہوتے ہیں، اور وہ مالکی آپ کے بھائی نہیں معلوم ہوتے ہیں، تو کٹے کٹے لگ رہے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کہہ دیا تو سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے، داخل ہو گئے، لہٰذا اس سے بہتر تو وہ لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ لفظ بریلوی یہ ہمارے اپنے اکابر نے اس کا انتخاب اپنے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ وہابڑوں کی طرف سے، وہابیوں کی طرف سے دیا ہوا لفظ ہے۔ ان کی طرف سے دیا ہوا لفظ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہی سوچ بنا کر کے ہمارے لیے بریلوی کا لفظ منتخب کیا کہ دنیا میں کہیں بھی یہ جائیں تو ایک نئی جماعت اور نیا فرقہ سے یہ متعارف ہو سکیں اور ساری دنیا کا مسلمان ان سے نفرت کر سکے۔ تو اس حساب سے، اس نیت سے، اسی ارادے سے انہوں نے بریلوی کہنا شروع کیا، تاکہ پوری دنیا میں ان کی پہچان بریلی سے بن جائے، مدینہ سے ان کا رابطہ کٹ جائے،
اور لگے کہ یہ بریلی سے پیدا ہوئی جماعت ہے یا بریلی کے نظریات کو فالو کرنے والی جماعت ہے، اس مقصد فاسد کے تحت ہمارے اغیار نے ہمارے لیے اس لفظ کو منتخب کیا۔ بہت سارے اور الفاظ بھی انہوں نے ہمارے لیے دیے، قبر پجوا کا لفظ دیا، قبر پرستوں کا لفظ دیا، رضا خانیوں کا لفظ دیا، نہ جانے کیا کیا الفاظ انہوں نے دیے، لیکن یہ لفظ بریلوی کو ہماری جماعت کے لوگوں نے قبول کر لیا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی چوک ہے اور بڑی ہی غلطی ہے یہ کہ ہماری جماعت کے لوگوں نے اس لفظ کو قبول کیا اپنے لیے بطور شناخت، بطور پہچان، اس کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو بریلوی کہلانا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑی بھول ہوئی۔ بے شک ہم امام اہل سنت کے معتقد ہیں اور ان کے مسلک کے فالوور ہیں۔ بے شک امام اہل سنت کا احترام، ان کی قدر، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی شان، ان کی شوکت اور ان کا علمی دبدبہ، ان کا زہد و تقوی، ان کی تقوی شعار زندگی، ان کی پرہیزگاری اور ان کی شان تجدد، یہ ساری چیزیں ہمیں مسلم ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسلکی پہچان ان لفظ بریلوی سے کرائیں۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی شخصیت سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا یہ تقاضا بنا لینا کہ اب ان کے شہر سے اپنے آپ کو منسوب کر دیں اور اپنی مسلکی اور مذہبی پہچان ان کے شہر سے جوڑ دیں، تو یہ تو انتہا درجے کی نادانی ہوگی۔ تب تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بغدادی کہلاویں، چونکہ ہم سارے اہل سنت و جماعت شہنشاہ بغداد، شہنشاہ اولیاء حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ خود امام اہل سنت نے ان کی شان میں جو منقبتیں لکھی ہیں، واہ کیا جود واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اب پوری منقبتیں ان کی شان میں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کے پائے مبارک کے ساتھ لگنے والی جوتی کے گرد و غبار کو امام اہل سنت نے اپنی پیشانی کی زینت بنانے پر فخر محسوس کیا ہے، آنکھوں کا سرما بنانے پر فخر محسوس کیا ہے، مگر کبھی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو بغدادی تو نہیں لکھا بطور شناخت۔ تو یہ حماقت والی بات سب ہے۔ ہم خواجہ غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، تو کیا اجمیری اپنے آپ کو کہلاتے ہیں مذہبی شناخت کے طور پر؟ ہم حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی مذہبی طور پر ان کے شہر دہلی سے اپنی شناخت تو نہیں کروائی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرہند شریف پنجاب، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور جان و دل سے محبت کرتے ہیں۔ امام عشق و محبت نے بھی ان سے محبت کیا ہے، تو کیا اب اس مذہبی شناخت کو ہم سرہند سے جوڑ دیں؟ یہ تو انتہا درجے کی نادانی ہے۔ ہمارے اپنے اکابر نے اس لفظ کا انتخاب ہماری پہچان کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے غیروں نے دیا اور ہمارے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، سر پہ اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، جلسوں میں، کانفرنسوں میں، محفلوں میں اپنے آپ کو وہی کہلوانا شروع کیا۔ عجیب جماعت ہے، عجیب لوگ ہیں ہماری جماعت میں کچھ لوگ جو ایسی نادانی کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً مسلک اہل سنت و جماعت ہی ہمارے لیے یہ لفظ بہتر ہے اور اسی کا استعمال کرنا چاہیے اور اسی سے اپنی پہچان اور اپنی شناخت آگے بڑھانا چاہیے۔